نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی بزرگوں نے، احباب نے، بھائیوں نے، بہنوں نے بھی، بیٹیوں نے بھی فرمایا کہ وہ سردیوں میں یا ٹھنڈ کے موقع پر عام طور پر ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے اور جناب علی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، دماغ بھی سن ہو جاتا ہے، پیٹ بھی سن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہیں، کمر بھی سن ہو جاتی ہے اور ٹانگوں پنڈلیوں کا درد اپنی جگہ۔ تو یہ ٹانگوں پنڈلیوں درد میں جو ہے نا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو یورک ایسڈ تو نہیں آ رہا۔ اگر یورک ایسڈ، کریٹینائن، ایس-جی-پی-ٹی وغیرہ ایکسس ہے تو اس کو تو آپ نے بذریعہ دوا خارج کرنا پڑے گا، جس کے خارج کرنے کے میں ماضی میں پاسٹ میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ابھی جنرل درد ہے، یورک ایسڈ کا پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیشاب جل کے نہیں آ رہا، پیشاب بلکہ بہت زیادہ آ رہا ہے، سفید آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یورک ایسڈ پرابلم نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں جب پنڈلیوں میں درد ہے، ہاتھ پاؤں میں درد، جوڑوں گٹوں میں درد ہے اور جناب علی سن ہونے کا مسئلہ، ہاتھ میں سن، پاؤں میں سن کے سارا سن، تو ایسی دونوں علامتوں کا علاج ایک ہی طریقے سے ہو جائے گا۔ درد ہونا ایک تحریک ہے کیونکہ بڑھی ہوئی ہے، اور کیونکہ ٹائمنگ جو ہے کولنگ ایکسس کی وجہ سے دو آرگن، دو یونٹ، ہڈیوں کی، جوڑ کی، پٹھے کی، مسکولر کی ٹائمنگ ایک نہیں ہو رہی، تو یہ ٹائمنگ ایک نہ ہونا جو ہے یہ درد دیتا ہے، اور خصوصاً ٹھنڈ کے موسم کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، یہ درد دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ٹائمنگ اتنی ایک نہیں ہو گئی کہ ایک یونٹ جو ہے وہ ہڈی کا جوڑ جو ہے یا مسکولر یونٹ، اعصابی یونٹ ہو گیا ہڈی کا جوڑ، یا مسکولر آپ کے پٹھے ہو گئے، دونوں میں سے ایک یونٹ ایکسٹرا کولنگ لے گیا تو اس میں کیا ہوتا ہے، سن پنا آ جاتا ہے، ہاتھ سے کام ہی نہیں ہو رہا، ہاتھ ایسے لگے روبوٹ ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے چاند پہ بھیج دیا سسرال والوں نے ہنی مون منانے، ہاتھ ہی نہیں چل رہے وہاں پہ۔ تو ایسی تمام صورتوں میں کیا ہوگا کہ علاج ایک ہے۔ علاج کیا آپ کے پاس؟ صرف لہسن، بس۔ بے شک ہائی بلڈ پریشر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لہسن کا 90% ہائی بلڈ پریشر والوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، 10% وہ لوگ جو دماغی طور پہ بہت زیادہ حساس ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، خوف میں جی رہے ہیں، ان کو لہسن سے ہائی بلڈ پریشر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن 90% ایسا ہے کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو تمام جسمانی درد، وہ ہڈیوں کا درد ہو یعنی اعصابی درد، اور مسکولر عضلاتی درد ہو، مسکولر یعنی مسل کا درد، پٹھوں کا درد، تو ان دونوں کیفیات کا علاج ایک لہسن سے ہو جائے۔ آپ بہت بڑے بلکی ہیں، بھاری باڈی ہیں، 90 کلو سے اوور ویٹ ہیں، تو پھر آپ 2 لہسن کی جاؤ، 1 کپ پانی میں ابال لیے، پانی آدھا ہو جائے، چھان کے پی جائے۔ شوگر نہیں ہے تو گڑ یا شہد ملا سکتے ہیں، اور شوگر ہے تو کچھ نہ ملائیں، ڈائریکٹ پی جائے۔ تو لہسن اس معاملے میں بہت بڑی اچھی مدد کرتا ہے، اور لہسن کوئی سا بھی ہو، قوم سوال کرتی ہے لہسن کون سا ہو، چائنا کا ہو، فلانا ہو، ڈماغ کا ہو، جو بھی لہسن آپ کو ایزیلی مل جائے۔ میں دیسی لہسن کی طرف نہیں لا رہا آپ کو، جو ایزیلی مل جائے بس اس میں کر لیجئے گا۔ اس کے پینے سے کیا ہوگا، درد ختم ہو جائے گا، اکڑاؤ ختم ہو جائے گا، اور سن پنا بھی ختم ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب سن پنے کی کیفیت ہوتی ہے تو باڈی میں اکثر یونٹ، اکثر پٹھے، اکثر مسلز موو نہیں کر رہے ہوتے، کام نہیں کر رہے ہوتے، ایکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے، تو ایسی صورت میں کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی۔ تو لہسن کا جو شاندہ تو اپنی جگہ پینا ہی پینا ہے، تاکہ باڈی کے تمام یونٹ میں، اعصاب میں اور عضلات میں غدود کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، گلینڈ سسٹم کی بات نہیں کر رہا، گلینڈ سسٹم میں کوئی بھی درد ہے تو آپ نے عرق گلاب پی لینا ہے۔ کسی بھی غدود میں درد ہو، جگر میں درد ہے پھیپھڑے کے علاوہ، جگر میں درد ہے، گردے میں درد ہے، آنکھوں کے ڈلوں میں درد آ رہا ہے، مثانے میں درد آ رہا ہے، عضو تناسل میں درد آ رہا ہے، رحم یوٹرس میں درد آ رہا ہے، کوئی بھی گلینڈ سسٹم پہ درد آ رہا ہے، زبان میں درد آ رہا ہے، تو ایسے اس گلینڈ سسٹم کے درد کو آپ آسانی سے نمٹا لیتے ہو کہ جناب علی وہ عرق گلاب آپ نے لے لیا، اور 5 ڈھکن لے لیے، 4 ڈھکن لے لیے، گلاس پانی میں حل کر کے پی گئے، اور سردی تیز ہے، زیادہ ہے تو اس کو نیم گرم پانی میں ڈال کر کے پی، تو گلینڈ سسٹم کا درد تو وہاں سے نکل گیا۔ اب کون سے بچے آپ کے پاس؟ ایک اعصابی یونٹ، ہڈیوں کا درد، اور ایک عضلاتی یونٹ، مسلز کا درد، پٹھوں کا درد۔ تو ان 2 کیفیات کا علاج جو ہے آپ لہسن کی جو سے بآسانی نمٹا سکتے ہیں، درد بھی ختم ہوگا، آپ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سن پنا، اچھا اب سن پنے کو 2 کیفیت میں اور لے لیں۔ ایک تو سن پنا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں جام ہو رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ چاند پہ ہنی مون منانے بھیج دیا سسر جی نے، یہ چل نہیں رہے، چلا نہیں جا رہا، ہاتھ پاؤں سلو۔ دوسری سن پنے کی کیفیت ہے کہ انتہائی کاہلی، کام چوری، اٹھا نہیں جا رہا، کام نہیں کیا جا رہا، اور اکثر لوگ زیادہ نہیں اٹھ پاتے، کام نہیں کیے جاتے، ان کا کام دھندے پہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا، فیکٹری میں، کارخانے میں، مل میں، دکان میں نہیں جانے کو دل چاہ رہا، تو ایسی صورت میں کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نظر ہے، اس کے اوپر کوئی جادو چل گیا ہے، اس کے اوپر کوئی جنات ہیں، کوئی اثرات ہیں۔ تو یہ والے جو جنات اثرات ہیں نا، کاہلی، کام چوری والے،
ٹھیک ہے نا، یہ ہلاک ہو جاتے ہیں لہسن کا جوشاندہ پینے سے۔ یقین کیجئے ایک دفعہ آپ کو کاہلی، کامچوری اور سن پنا، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو گلے پڑ گیا ہے تو ایک دفعہ لہسن جلا کے پی تو لیں زندگی میں میرے کہنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاہلی کامچوری والا جو جن، بھوت، آسیب، سایہ آپ کو چمٹ گیا ہے، یہ غارت ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے 3 سیکٹر ہیں، ان سیکٹر میں جو انویجیبل ہے، نظر نہیں آ رہا اور رپورٹ کلیئر آ رہی، تو اس بیماری کو آپ جنات کہتے ہو۔ وہ جنات الگ ہے جو قرآن میں ذکر ہے، میں انسانی جسم کے جنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ بھی اس سے نمٹ جاتا ہے۔ آپ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہو، اتنے بہترین ہوتے ہو کہ آپ کا باس خوش ہو کہ آپ کا جلد سے جلد پروموشن کرے گا اور دعائیں بھی دے گا کہ یار یہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت ایکٹیو بچہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ بھی کرا لے وہ کہیں آپ کا۔ اب ایکٹیو ہوں گے تو نہ، قائل کامچور ہوں گے تو تھوڑی کرائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ایکٹیو ہو جائیں، آپ کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔